صاحب سے پہلے اس کی ابتدا کر لیتے ہیں. پہلے اوریہ صاحب اس پر تبصرہ کرتے ہیں. اوریہ صاحب یہ پھر گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے جس طرح نعیم لودھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ 50 پوائنٹ بھی عمل کر دیں لیکن جب تک آپ کے تعلقات بھارت اور امریکہ سے اچھے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ نہیں نکل سکتے اس سے. تو پھر یہ کیا واقعی شاہ محمود قریشی صاحب جو اس میں ایک سیاسی اینگل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی سیاست ہو رہی ہے, سیاست کے تحت پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی جہالت کے ساتھ فیٹف پہ گفتگو ہوئی ہے پاکستان کے اندر, شاید ہی کسی چیز آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر کب اس کا سٹرکچر پڑے کہ G7 نے ایک مانیٹری باڈی قائم کی اپنے مفادات کے حصول کے لیے, اور 1986-87 میں پھر اس کے ساتھ اس کا دائرہ کار بڑھایا گیا. اس کا کوئی کمپلائنس میکنزم ہی نہیں ہے, ریکمینڈیٹری باڈی ہے. میں فروری 2004 میں اس نے 40 ریکمینڈیشن دی تھی. ایوری انڈیپینڈنٹ کنٹری کین ریفیوز. بڑی میں واضح بات کر, کوئی کمپلائنس میکنزم نہ یونائٹڈ نیشن کے اندر آتی ہے نہ کسی اور چیز ہے. 7 لوگوں کا ایک گروپ ہے G7 کا جس نے اپنی ایک NGO ٹائپ چیز کھڑی کی ہوئی ہے. اس کو اس نے اپنے ساتھ, چونکہ اس اکنامک سسٹم ہے اس کے ساتھ اس کو لگی نتی کیا ہوا ہے. سینکشن لگانا ملکوں کا اپنا مسئلہ رہا ہے. امریکہ لگاتا رہا ہے, یورپ ایران کے اوپر کہتا رہا ہم نہیں لیتے, ہم جو تم جہنم میں جاؤ. انڈیا تیل خریدتا ہے, جو کرتا ہے کرتے رہو. مسئلہ سر یہ ہے کہ ہماری حکمرانوں کو فائدہ تھا. اس کے تحت وہ لوگوں کا گلا کاٹتے تھے, وہ جس کو چاہتے تھے ذبح کرتے تھے, جس کو چاہتے تھے پکڑتے تھے, جس کو چاہتے تھے اپنا اس کے اندر شیڈول 4 میں ڈالتے تھے, جو مرضی کرتے تھے. اور ساتھ ان کو ڈرایا بھی ہوا تھا, ہو ٹیررزم, نیکٹا, فلانا یہ وہ. بھائی مجھے بتاؤ اس کا نقصان کیا ہے سوائے اس ایک نقصان کے کہ جب آپ کوئی ایک اور بہت زیادہ بلیک لسٹ میں بھی چلے جائے تو آپ جو ہے وہ آپ کی LCs کھلتے کھلاتے وقت وہ 2-2.5-3 مہینے کی ایک ڈیلے ہو جائے گی اگر آپ نے کوئی ڈیل کی ہوئی ہے. یا آپ جو ہے اس کے کسی طرح آپ کا پیرس کے کلب کے اندر آپ کے لونز کا کوئی مسئلہ بن جائے گا, وہ آپ ویسے ناراض ہو کے ہوں گے, اس کا کوئی ایفیکٹو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم نے جان بوجھ کے اس کو ایک عزت دی, ایک مقام دیا, ایک سطح دی, پولیٹیکل اسکورنگ کی, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا. پورے 45 صفحے کا میرے پاس ڈاکومنٹ ہے, اس کے پورے بائی لاء سے لے کے سب کے ساتھ. ابھی تک وہ اس مقام پہ نہیں پہنچی کہ اس کی ریکمنڈیشن کو اقوام متحدہ یا اس کی ذیلی آرگنائزیشن کسی مقام پہ لا کے ڈسکس کر کے اس کو امپلیمنٹنگ باڈی کے طور پہ ایکسیپٹ کر لے. ہمیں ہوا چل رہا ہے اور ہم بھی بول رہے ہیں, سب بھی بول رہے ہیں. اور میں محنت رہتا اپنے فارن آفس کے لوگ اگر ہوں ان سے مجھے بتا دیں, مجھے 1 2 3 میں گن کے بتا دیں کیا ہوگا. اور اگر کل کو افغانستان میں دوبارہ آپ کی ضرورت پڑ جائے تو یہ فیٹ اپ اٹھا کے گٹر میں پھینکیں گے اور آپ کہیں گے بتاؤ پیسے کتنے چاہیے تم کو. صحیح. چلیں اوریہ صاحب ہیں تو ہمارے ساتھ زاہد حفیظ صاحب آتے ہیں, اگر وہ اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان سے بھی بات کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر رفعت صاحب اب آگے جس طرح نعیم خالد لودھی صاحب نے بھی سوال اٹھایا کہ اب آگے یہ کرنا کیا چاہیے, یہ 6 نکاتی 7 نکاتی پلان پر اگر اگلے 1 سال میں عمل ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جائے, گرے لسٹ سے نکل جائے؟ کیا ممکن ہو سکے گا, یا پھر اس کے بعد بھی پاکستان کو اپنے بڑی طاقتوں سے جو تعلقات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں ان پر غور کرنا پڑے گا؟ جی دیکھیے, اس کے اندر 2 باتیں بڑی کرٹیکل ہیں کہ جو فیٹف کے مطالبات ہیں جس کو UN کی ریزولوشن کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے 1272 اور وہ 1373 کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ پاکستان کو ہر صورت میں کرنا پڑے گا. کیونکہ UN ڈیزگنیٹڈ اینٹیٹیز کے خلاف وہ جو انہوں نے ٹیررزم کے حوالے سے آپ اس لسٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ UN کی ڈیزگنیٹڈ اینٹیٹیز ہیں, انڈیویجولز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, اس کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پوری کمپلائنس فیٹف کی ڈیمانڈ کے ساتھ اب کر لی ہے اور اس کے باوجود اگر کوئی اضافی ڈیمانڈ بھی آپ کے اوپر لا دی جاتی ہیں تو وہ ٹائم ہوگا جس وقت پاکستان کو پاکستانی کہنے میں حق بجانے میں ہوگا کہ انف از انف, ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے نظام کے اندر وہ ہنڈی کا نظام تھا یا ٹیرر فائنینس کا جو چانس تھا, اس کے حوالے سے جو بھی فیٹف نے مطالبہ کیا ہے وہ مطالبہ جو ہے اس کے پولیٹیکل اینگل اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہ مطالبات اپنی جگہ پہ درست ہیں کیونکہ ہمارے نظام کے اندر اس کے اندر لیگل نظام ہو, ایڈمنسٹریٹو نظام ہو, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کا معاملہ ہو, اس کے اندر FBR کا معاملہ ہو, بہت سارے لوپ ہولز ہیں. اور ان لوپ ہولز کو اگر ہم پلگ کر لیں گے اس سے پاکستان کو ایبسولوٹلی فائدہ ہوگا
اور میرے خیال میں پاکستان کو وہ کام صحیح. کرنے چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب اور یہ آج والی جو 6 اضافی ڈیمانڈز ہیں، یہ 6 نکاتی جو نیا چارٹر ہے، یہ اضافی نہیں ہے؟ اس پر پاکستان کو یہ انف آج ہی نہیں کہہ دینا چاہیے تھا؟ جی دیکھیے، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اضافی ڈیمانڈ اس ایشیا پیسفک ریویو جو ہوا تھا آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے، اس کے اندر یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ رکھی گئی ہیں. اور میں نے کہا کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈی لسٹنگ کے لیے، یعنی بلیک لسٹ سے نکلنے کے لیے جو ڈی لسٹنگ کا پروسیس ہے اس کی کمپلائنس کے لیے ان ڈیمانڈ کا پورا ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نقطہ جو رہ گیا ہے، جو کہ 26 معاملات میں ہم نے کافی پروگریس کر لی ہے، اور وہ فیٹف کی اپنی بھی کی طرف سے ریکگنیشن دی ہے کہ پاکستان ہیز میڈ سگنیفیکنٹ پروگریس. تو اگر ہم وہ 27ویں نقطے کو عمل کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان اپنا کیس بہتر لڑنے کی پوزیشن میں ہوگا. صحیح. تو نعیم خالد صاحب، یہ ہاتھی نکل گیا، یہ دم رہ گئی ہے، یہ 26 پوائنٹس پر عمل کر لیا، ایک آخری پوائنٹ رہ گیا. آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ پاکستان کو آگے کرنا کیا ہے، کیا لائن آف ایکشن ہونا چاہیے پاکستان کا آگے اگلے 4 ماہ کے لیے؟ یہ جو دم رہ گئی یہ بڑی تکلیف دہ ہے، اور اس کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہے جیسے کہ ہم سمجھ رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک کو احساس ہو جائے کہ ہمارے ساتھ 2 نمبری کی جا رہی ہے، اس کے باوجود وہ خاموش رہے اور اسی ڈگر پر چلتا رہے اور کمپلائنس کرتا رہے، تو دوسرے تو یہی سمجھیں گے نا کہ بیوقوف ہے پرلے درجے کا، اور اس کو تو ہم 6 اور دے دیں گے، اس کے بعد 6 اور دے دیں گے. تو جو آپ نے درمیان میں ایک لقمہ لگایا تھا، میں بالکل اس کا حامی ہوں کہ پہلے ہی کہہ دیں، آج ہی کہہ دیں کہ انف از انف. آپ نے جو 27 پوائنٹ پہلے دیے تھے ہم اس پہ پورا کریں گے. یہ 27ویں پہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کو پورا کر کے دکھا دیں گے. ہم مزید آپ کے پوائنٹ نہیں لے سکتے. بہت شکریہ، ان کو آپ اپنے پاس رکھیے. ہم اپنے فائدے کے لیے جو مزید چاہیں گے، ہم چاہے 100 پوائنٹ اور کریں، لیکن ہم خود اپنے اختیار کے تحت کریں گے، اپنے ذمہ داری کے تحت کریں گے. نعیم صاحب، جب دنیا بھر کے بڑے بڑے اداروں سے قرض لیا ہوا، آپ نے کئی ممالک سے بھی قرض لیا ہوا، تو پھر وہ اس ایسے ملک کی صورت میں آپ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں کانفیڈنٹلی کہ انف از انف؟ دیکھیں، یہ بات اوریہ صاحب نے میرے خیال بالکل کلیئر کر دی ہے کہ جو جن چیزوں پہ آپ کو دھمکایا جا رہا ہے اس کی ایگزیکیوشن ممکن نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اگر آپ FATF کے فلانے گرے لسٹ میں رہے تو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، وہ چیز نہیں ملے گی. یہ ان کی صوابدید تو ہے. اب دیکھیں، فرانس ہم سے ناراض ہے اور وجوہات کی بنا پہ ناراض ہے، ہم نہیں جاتے ڈیٹیل میں. تو وہ جب بھی فرانس کا ووٹ آئے گا تو وہ ہمارے خلاف آئے گا. ہمیں یہ چاہیے کہ دنیا بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین کوئی تنگ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ. ایکسکیوز می. چین، روس، سینٹرل ایشین کنٹریز، ٹرکی، ایران، افریقہ، ایسٹرن یورپ، کچھ ساؤتھ امریکہ، یہ جتنی جگہوں کا میں نے نام لیا، ہر جگہ ایسے ملک موجود ہیں جو تنگ ہیں اس قسم کے نظام سے. آپ اپنا ایک چھوٹی اور دنیا قائم کر لیں، ٹھیک ہے اتنی بڑی نہیں ہوگی، اور لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپس میں تجارتی اور یہ سب کچھ کریں، یہ سب دھرے کے کھڑے رہ جائیں گے. دیکھیں، یہ ہوتا ہے جو جادو ہوتا ہے یا جو سحر ہوتا ہے یا جو آپ کی پرسیپشن مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک بہت جو نازک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ انکار کر دیتے ہیں تو یہ دھڑام سے نیچے گرتا ہے پورا معاملہ. تو چونکہ ہم انکار نہیں کر رہے اور اس بوجھ کو برداشت کیے جا رہے ہیں، اس لیے یہ بوجھ ہمارے اوپر لادے پہ لادا جا رہا ہے. جس دن آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پہلے بھی ہم نے کر کے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ ذرا سا بھی آپ نے شو کیا ہے اپنے اسپائن میں کوئی زور، تو معاملہ ٹھیک ہوئے ہیں. اور جب بھی آپ ڈھیلے پڑے ہیں، آپ جھکے ہیں تو انہوں نے لٹایا ہے، آپ لیٹے ہیں تو انہوں نے گڑھے میں ڈالا ہے، آپ گڑھے میں گئے تو انہوں نے اوپر سے مٹی ڈالی ہے. لیکن اور یہ سب ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں، یہ ہسٹری ہے جو میں بات کروں کہ ہوا میں نہیں کر رہا، اس کی ایگزامپل دی جا سکتی ہیں. تو آپ ایز این انڈیپینڈنٹ خوددار نیشن کھڑے ہو جائیں. اپنی یہ میں مانتا ہوں کہ اپنا نفع نقصان دیکھیں، احتیاط سے کام کریں، عقل سے کام کریں، اور بٹن کھول کر سینے پہ ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی عزت نفس پامال ہو رہی ہے اور آپ کی انڈیپینڈنس پامال ہو رہی ہے، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا. صحیح. تو اور یہ سب ظاہر اگر کسی بھی قسم کی پابندیاں پاکستان پر گرے لسٹ میں رہتے ہوئے نہیں لگائی جا سکتی تو پھر اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پھر یہ اتنی کوشش پاکستان کیوں کر رہا ہے گرے لسٹ سے نکلنے کی؟ ظاہر ہے کہیں کوئی ایسے نقصانات تو ہوں گے جو معاشی طور پر، جو سیاسی طور پر، بین الاقوامی طور پر ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے. دیکھیں، بات وہی ہے کہ آپ کے اندر جو غیرت ہے، بڑی چیز والی بات ہے. ایک ملک کا چھوٹا سا ایکواڈور نے آج سے کوئی 10 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈیٹ جو ہے نا اس کو آڈٹ کریں گے، اور اس نے کہا ایک ڈیفینیشن دی، اور وہ ڈیفینیشن یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے
कि डेट विच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट, और उन्होंने अपने बॉन्ड जो थे वहां से वापस मंगाए थे वॉल स्ट्रीट जर्नल से, और 88% कर्जा देने से इनकार किया था, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने माना था। इतना सा मुल्क है, उसके साथ 3 और मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के, उन्होंने ये किया था। मुझे ये समझ नहीं आती, जिसने कर्जा लेना होता है मुश्किल में वो होता है, जो कर्जा देने वाला मुश्किल में होता है। अगर इनकार कर दे कोई, पीछे पीछे पड़ा मेरा कर्जा ले दो, मसला सारा ये नहीं है। हम डेट ट्रैप के अंदर हैं, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत आवाजें हैं जो डेट ट्रैप पे भी खड़ी हुई हैं। इतना आसान नहीं होता, और उसका जॉन परकिंस की तरह के वो हॉक्स भेज देंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान फतह कर लेंगे, जो हमें रोज डराया जाता है और हमें कहा जाता है कि जी क्या बात है, हमको निकरागुआ है कि हमारा बंदे को मार के और उसके अंदर आके घुसेगी पूरे अमेरिका की फौजें, न्यूक्लियर पावर है आप। और उसके बाद यह है कि इस वक्त तो एरिक टुसान जो है, जिसकी वो कमेटी बनी हुई है, कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट, इस वक्त उसके अंदर 78 मेंबर बन चुके हुए हैं। एक तो डेट की बात आपने जो की है, डेट का जो खौफ चलाया जाता है, वो दुनिया में बहुत बड़ी डेट जुबली की मूवमेंट आज से 12 साल पहले चल चुकी हुई है, उसको भी छोड़े। फेटफ को सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बनाया जाता है खेल का हमारे यहाँ, और सिर्फ यही वजह है। मैं आपको बताऊं, मैंने ब्यूरोक्रेसी में चूंकि 25 साल गुजारे हुए हैं, हमारी हेल्म ऑफ स्टेट पे जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, उनके दिमाग के अंदर एक अजीबोगरीब खन्नास पॉलिसी मेकर जो है कि हमारा बेटे की वहाँ नौकरी है, हमारी बेटी वहाँ पढ़ रही है, हमारे स्कॉलरशिप वहाँ आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बेनिफिट्स की बुनियाद के ऊपर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को हमने अपने सर पे सवार किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि जो वो अगर वो चाहे ना कि हम पेंट के अंदर अंडरवियर ना पहने क्योंकि इससे टेररिज्म का खतरा है, तो हम अंडरवियर पहनना छोड़ देंगे। इस तरह की हमारी हालत। सही।